مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عامر شاہین، میرا تعلق جیزس چرچ ٹرسٹ سے ہے، اور آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت موقع کے لیے اور اس خوبصورت گھڑی کے لیے جس میں خدا نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ ممکن کیا کہ ہم خدا کے کلام کو گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے سن سکیں۔ اور آئیے ہم خدا کے عظیم اور مقدس کلام کی طرف آئیں گے جو ہم سب کی ہدایت، رہبری، رہنمائی، نصیحت اور ترقی کے لیے ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 22، 23 اور 24 آیت میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھتے ہیں۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ چند لمحے ہم دعا میں خدا کے حضور جھکیں گے۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں تیرے زندہ، مقدس، پاک اور حیات بخش کلام کے لیے جس کا مصنف تیرا پاک روح ہے، جسمانی عقل اسے سمجھنے اور ہونٹ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اے باپ، میرے ہونٹوں کی تقدیس کر اور مجھ میں سے ہو کر بول، اور مجھے اپنے الہی کلام کو بیان کرنے کا بڑا فضل بخش دے۔ لفظوں کی ترتیب اور صحت کلامی عطا کر، سارے ماحول کو اپنے ہاتھ ملے۔ دوران کلام کو ابلیسی لعنتی اثر مداخلت نہ کرے۔ اپنے کلام کے وسیلہ سے سننے والی ہر ایک جان کو خداوند میرے خدا چھو، اور میرے خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، یسوع کے نام سے۔ میرے عزیز، خدا کے زندہ کلام سے پہلے میں آپ کو بیان کرتا چلوں، آج کا جو میرا مضمون ہے وہ ہے مسیحی زندگی۔ تو مسیحی زندگی کیا ہے اور مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، مسیحی زندگی لفظی زندگی نہیں بلکہ عملی زندگی ہے۔ لفظی طور پر ہم زبانی کلامی ڈکلیئر کریں، اپنے آپ کو کہتے رہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیحی ہیں، جب تک ہم عملی طور پر اس بات کا ثبوت نہ دیں ہم مسیحی نہیں ہو سکتے۔ اور مسیحی وہی ہیں جنہوں نے مسیح کے کلام کو اوبے کیا، خوشخبری کے زندہ کلام کو اوبے کیا اور اسے اپنی زندگی پر اپلائی کیا ہے۔ یاد رکھیں، خوشخبری کا زندہ کلام یسوع مسیح کا مرنا، دفن ہونا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ جب ہم اس خوشخبری کے کلام کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے تب ہی ہم مسیح کے سچے پیروکار ہیں۔ اور یہاں پر خوشخبری کے کلام کے بعد ہماری زندگی کے اندر مزید جو ہے بحالی آنی چاہیے اور ہم مزید خدا کی حضوری میں بڑھیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں راست بازی اور پاکیزگی کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، جو مسیحی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی مسیحی ہے یا وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ راست باز ہو اور پاکیزگی کی زندگی گزارے، تاکہ خدا کے بیٹے یسوع کا جلال اس کی زندگی سے ظاہر ہو۔ میرے عزیز، خدا کے کلام کے اندر یعقوب کے عام خط کے اندر ہم نے پڑھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے۔ یاد رکھیں، مسیحی زندگی لفظی زندگی نہیں بلکہ عملی زندگی ہے، اور خدا کا کلام پرانے عہد نامہ کے اندر بھی اور نئے عہد نامہ کے اندر بھی ہمیں عملی طور پر خدا کے کلام کو اپنی زندگی سے پورا کرنے کے لیے بتاتا ہے، جس میں بہت سارے پرانے عہد نامہ کے اندر ہم واقعات دیکھتے ہیں جس میں خدا کے لوگوں نے خدا کے کلام پر ایمان لا کر عمل کر کے جو ہے اپنی زندگیوں کو بچایا، اور جن لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا، اس پر عمل کیا تو ان کی زندگیاں، ان کی جانیں بچ گئیں، اور جن لوگوں نے خدا کی آواز کو سنا، خدا کے کلام کو سنا، انہوں نے عمل نہیں کیا اور وہ جل گئے گندک اور آگ کی جھیل سے
آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ نوح کا واقعہ ہمارے سامنے سر فہرست ہے، اور پھر اس کے بعد سدوم اور عمورہ کا، اور میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں نئے عہد نامہ کے اندر بھی جتنے لوگوں نے مسیحی طرز عمل اپنایا انہوں نے برکت پائی، وہ سرفراز ہوئے، وہ بڑھے، اور خدا نے انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ تو یہاں پر خدا کے کلام کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، نہ محض سننے والے بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے، کیونکہ محض سننا خدا کے کلام کو خدا کو پسند نہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے اگنور کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ مسیحی زندگی یہ نہیں، خدا کا کلام بڑا معتبر کلام ہے، اور خدا نے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے، اور خدا ہم سے یہ چاہتا ہے، اس نے اپنے بندہ یعقوب کی معرفت مجھ سے اور آپ سے یہ کلام کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو نہ محض سننے والے رہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے عزیزو، مسیحی زندگی عملی زندگی ہے، اور ایک بزرگ شاعر ہو گزرے ہیں، انہوں نے کہا توبہ دے نال ملدی زندگی عملاں دے نال ملدی روح، ایویں رب نو ٹھگنا تو دل ستا تے جاگدا منہ۔ میرے عزیزو، عملی طور پر ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی سے ثابت کرنا ہے، اور جو محض خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور صرف سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسی دھوکے والی زندگی سے، ایسی دھوکے والی لائف سے ہمیں باہر نکلا ہے۔ ہم ریل کرسچن ہیں، ہمیں کرسچن ہونے کا ثبوت دینا ہے، مسیحی ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا اور چلا جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ میرے عزیز، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے۔ ایوری سنڈے، ایوری فرائیڈے، ٹیوزڈے، منڈے، پورا ہفتہ ہم کنونشنوں پہ، عبادتوں پہ جاتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ ہم بالکل اسی شخص کی طرح ہیں جو ایک صبح اٹھتا اور اٹھ کر اپنی قدرتی صورت جو ہے وہ آئینہ میں دیکھتا، اور اگر اس کو اپنے چہرے پر کچھ ایسا محسوس ہوتا کہ میرا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اگر درست نہ کرے اور وہ ایسے ہی چلا جائے اور پھر دوبارہ آئے اور پھر آ کر اسی طرح سے اپنے چہرے کو دیکھے، اور اس طرح سے اس کی یہ روٹین بارہا چلتی رہتی ہے، وہ اپنے چہرے کو دیکھتا آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے، اور وہ چلا جاتا ہے اور اپنے چہرے کی جو گندگی ہے اس کو دور نہیں کرتا، اپنے چہرے کو درست نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، اسی طرح سے وہ شخص ہے جو خدا کے کلام کے سامنے آتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ایز اٹ از آئینے کی مانند ہے، شیشے کی مانند ہے، اور انسان خدا کے کلام کے سامنے آتا ہے اور بارہا آتا ہے اور خدا کے کلام کو سنتا ہے، مگر اس اپنی اندر کی جو باطنی حالت ہے اسے تبدیل نہیں کرتا، اپنی روحانی بالیدگی کو درست نہیں کرتا، گناہ سے قطع تعلق نہیں کرتا، گناہ سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا، اور خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، ایسا ہی وہ شخص ہے جو بھول جاتا ہے کہ میں کیسا۔ میرے عزیز، خدا کے کلام کو ہم جتنا بھی سنیں اچھی بات ہے، خدا کے کلام کو سننا چاہیے، پر اس سے زیادہ معتبر اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں۔ اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا کیسے ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ آج کے مسیحی اپنے آپ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم تصورات کے اندر چلے جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو تصورات میں لے کر جاتے ہیں تو ہماری زندگی، ماضی، مستقبل، جو کچھ بھی ہوا، ہم اس سب سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ ایک بڑی لسٹ ہمارے کاموں کی، ہمارے کردار کی، ہماری شخصیت کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور خدا کا کلام بالکل
اسی طرح آئینے کی مانند ہے جو ہم پر تصوراتی طور پر ہماری زندگی کے حوال جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ آج ہم نے دوسروں کے حوال پر غور نہیں کرنا، کلام مقدس میں لکھا ہے ہم نے اپنے حوال پر کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو نہیں دیکھیں گے ہم اسے درست کرنے سے قاصر ہیں۔ اور مسیحی زندگی لفظی زندگی نہیں بلکہ عملی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ کیسا تھا۔ میرے عزیز، ہم نے بھولنا نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں بھولنے کی بہت عادت ہے، پر یاد رکھے جہاں پر خدا کے کلام کی بات آتی ہے تو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ماضی کو تو بھولنا ہے، اقرار کر کے گناہوں کا اس سے قطع تعلق کرنا ہے، پر ہم نے مستقبل کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اس بات پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہم نے یاد رکھنا ہے اپنے حال اور اپنے مستقبل کو بھی۔ اور خدا کا کلام ہم جب مزید آگے بڑھیں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، جب ہم یعقوب کے دوسرے باب اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر عمل کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے بیکار ہے۔ میرے عزیز، مسیحی زندگی عملی زندگی ہے، اعمال کے بغیر ایمان جو ہے وہ بیکار ہے۔ بزرگ ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے اس کا ایمان خدا کے نزدیک راست بازی گنا گیا۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے عمل کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ میرے عزیز، خدا ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ خدا عمل کے ذریعے ہمیں اپنے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور بغیر عمل کے ہمارے ریلیشنز جو ہیں خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کی الہی قدرت پر، اس کے زندہ کلام پر، اچھی بات ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم نے آج اپنے ایمان پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو تو یہ ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب ہم خدا کے زندہ کلام پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد جب ہم 24ویں آیت کو پڑھتے تو خدا کے زندہ کلام کے اندر یہ لکھا ہے پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح راہب فاشا بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا تو دوسری طرف سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ 26ویں آیت پر ذرا ہم غور کریں گے خدا کے زندہ کلام میں۔ غرض جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے ویسے ہی ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ میرے عزیز، جب بدن کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے، بدن کے اندر کوئی جان نہیں رہتی۔ تو اسی طرح سے جب ہمارے ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی مردہ ہے۔ لیکن غرض جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے ویسے ہی ایمان بغیر ایمان کے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور مردہ ایمان رکھتے ہوئے ہم زندہ خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ کے لیے ہے، مردہ کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم نے مردہ حالت سے نکلنا ہے۔ اگر ہم گناہ میں زندگی گزاریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، رومیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے مقدس پولس رسول فرماتے ہیں
کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر ہمارے خدا کی بخشش مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کو، خدا کی بخشش کو اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ہم گناہ کی زندگی سے قطع تعلق کریں گے، علیحدگی اختیار کریں گے، اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، اور اس کے زندہ کلام کو نہ محض سنیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے عزیز، آج مسیحی زندگی کیا ہے اور آپ اس بات سے واقف ہیں۔ نئے عہد نامے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے عملی طور پر اپنی زندگیوں کا ثبوت دیا، عملی طور پر انہوں نے خدا کے کلام کو کیا کیا؟ پورا کیا، اور خداوند یسوع مسیح میرے آقا نے انہیں نہیں چھوڑا، اور آخری ٹائم تک انہوں نے جامع شہادت نوش کیا خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنی الہی قدرت کے وسیلہ سے ان کے ساتھ ساتھ رہا، اور وہ ایمان پر قائم رہے، اور انہوں نے عملی طور پر خدا کے کلام کو اپنی زندگی سے پورا کیا۔ میرے عزیزو، آج خدا کا کلام ہم پر یہ واضح کرتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو نہ محض سننا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم زندگی پائیں گے۔ کون سی زندگی پائیں گے؟ ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس لیے کہ خدا کے لوگ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں اور ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں، اس کے کلام کی پوری فرما برداری اور تابع داری کے اندر ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص اگر وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا کے کلام کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ سو میرے عزیز، آج خدا کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، جو زندہ اور مؤثر اور دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند گودے سے جدا ہو کر دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچ لیتا ہے۔ اور یہاں پر میں کہتا چلوں کہ خدا کے کلام کو جب ہم سنتے ہیں تو خدا کا کلام ہمارے دل اور خیالوں اور تصورات تک پہنچ جاتا ہے، اور خدا کا کلام آج بھی کام کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں بڑی قدرت ہے، اور خدا کے کلام میں آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ آج ہم خدا کے زندہ کلام کے سامنے آئے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنائیں گے، خدا کے کلام پر عمل کریں گے، خدا کے کلام کو اوبے کریں گے، اس کی پوری فرما برداری اور تابع داری کریں گے، تو کوئی شک نہیں، ہم زندگی پائیں گے، ہم تندرست رہیں گے، ہم بحال رہیں گے، ہم برکت پائیں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ خدا کے بیٹے یسوع کے نام پر ایمان لانے کے سبب سے ہم خدا کی گہری قربت اور رفاقت کو حاصل کریں گے، اور کوئی شک نہیں کہ ہم خدا کے چنے ہوئے اور برگزیدہ لوگ کہلائیں۔ اور یاد رکھیں، ہم نے عملی طور پر خدا کے کلام کو ثابت کرنا ہے، اور عمل کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ میرا یہ میسج ہے کہ آپ خدا کے کلام کو غور سے سنا کریں، اور نہ صرف سنا کریں بلکہ اس کلام کو جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ اور یہاں پر میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ایک بات آپ پر واضح کرتا چلوں، قوت سماعت خدا نے ہمیں دی ہے خدا کے زندہ کلام کو، خدا کی آواز کو سننے کے لیے۔ پر سم ٹائم میں یہ کہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ ہم نہ صرف کانوں سے خدا کے کلام کو سنتے ہیں بلکہ ہم خدا کے کلام کو آنکھوں سے بھی سنتے ہیں، کیونکہ جب ہم پوری کنسنٹریشن سے، پوری توجہ سے خدا کے زندہ کلام کی طرف، خادم کی طرف دیکھتے ہیں، خدا کے بندہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس کے منہ سے نکلا ہوا خدا کا زندہ کلام جیسے ہی ہم غور سے سنتے ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر صراحت کرتا ہے، اور خدا کا کلام توڑتا ہے، اور خدا کا کلام تبدیل کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ میری بہت بڑی زبردست گواہی ہے کہ خدا نے مجھے چنا اور خدا نے مجھے تبدیل کیا، نشے کی لعنتوں سے، نشے کی موذی لعنتوں سے اور ایسی بدروؤں سے خدا نے مجھے آزاد کیا۔ آج اس بات کو 24 سال ہو گئے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے گورے سے اٹھایا اور مجھے
اپنے بیٹے یسوع کے خون سے دھو کر پاک اور صاف کیا اور مجھے نئی زندگی دی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے اپنا زندہ اور معتبر کلام مجھے دیا تاکہ میں خدا کے کلام کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ مختصر سی میری گواہی ہے۔ سارا جلال میرے آقا خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔